بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم لوگوں کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ ایک جو ملاقات عموماً رسمی رہ جاتی ہے، اس ملاقات کو بامقصد بنانے کے لیے ایک ایسی شخصیت سے ہم لوگوں کو فیض حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، جن کا تعلیمی میدان میں طویل تجربہ بھی ہے اور اس سلسلے میں اپنی سوچ، فکر اور ایک گہرا نظریہ ہے، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، چھوٹوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بنگا شہر الحمدللہ یہاں کے لوگوں کو علم سے کافی مناسب کی ہے۔ اس وقت بھی جو نوجوان علماء اور دانشوران کی ایک ٹیم ہے، الحمدللہ دربھنگہ میں تعلیم کے تعلق سے انتہائی متحرک ہے اور مخلص بھی ہے۔ کچھ نہ کچھ اپنے اندر جدت بھی رکھتی ہے یہ ٹیم، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ہم آہنگی کے ساتھ بھی کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سے تذکرہ ہوا ڈپلومہ اسلامیات کے نام سے ایک کورس ہم چلانا چاہتے ہیں۔ وہ کورس انشاءاللہ یہیں پر چلے گا، اور اس میں طلبہ اور طالبات کے لیے وہ کورس ہے۔ ہم نے گریجویشن رکھا تھا، لیکن ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب کے مشورے سے ان کا مشورہ آیا کہ انٹر رکھیے اس کے لیے شرط، تو انٹر میں ہو یا انٹر کی ہوئی طالبات ہوں ان کو اس میں داخل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کہیں کوچنگ پڑھا رہے ہیں، ٹیوشن الگ سے پڑھا رہے ہیں، ہوم ٹیوشن یا کوچنگ چلا رہے ہو یا اسکول میں پڑھا رہے ہو، ایسے لوگ جو بچپن میں پڑھا، لاپرواہی کے ساتھ پڑھا، بے شعوری کے زمانے میں پڑھا دین، ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو بہت کچھ نہیں آتا ہے اور وہ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ اگر اپنی کلاسوں میں ان چیزوں کو شامل کرنے لگیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انقلاب پیدا ہوگا۔ ہمارے پڑھانے والے سائنس کی بڑی سے بڑی چیز پڑھا لیتے ہیں، لیکن بہت دین کی جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت کا وہ جملہ یاد ہے کہ لوگوں نے آسمان پر تو اڑنا سیکھ لیا اور سمندر میں تیرنا سیکھ لیا، لیکن زمین پر چلنا نہیں سیکھا۔ ٹھیک اسی طرح سائنس پڑھ لیا، ٹیکنالوجی کا علم ہو گیا، اور انگلش کی اچھی تعلیم ہو گئی، انگلش فرافر بول سکتے ہیں، لیکن وہیں پر قرآن ایک دوتلے بچے کی طرح پڑھتے ہیں۔ آخر اس کی فکر کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فکر رکھیں گے، پڑھانے والے فکر رکھیں گے، تعلیم سے جڑے ہوئے لوگ فکر رکھیں گے، خاص طور سے یہاں پر دربھنگہ میں تعلیم سے اور ادب سے جڑے رہے ہیں، وہ انتہائی باادب رہے ہیں اور ان کے اندر دین کا بھی ایک وافر حصہ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم الصلاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت مولانا آفتاب غازی صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق نہیں، لیکن کچھ دن کے تعلق میں ہم نے محسوس کیا کہ علمی اور فکری سطح پر ان کا جو کام ہے وہ ملت کے لیے نہایت ضروری ہے، اور عصری تعلیمی تحریک جو ہندوستان کے باہر چل رہی ہے، مولانا کی نگاہ و نظر ان تحریکات پر ہیں اور اس سے کیسے استفادہ کر کے اپنی ملت کو کچھ فائدہ پہنچایا جا سکے، اس پر مولانا کی نگاہ و نظر ہے۔ تو یہ چیز میرے لیے قابل توجہ رہی، اور ہم ان سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے کام لیتا رہے اور ہم سب لوگ اخلاقی طور پر ان کا تعاون کرتے رہیں، یہ بنیادی ضروری کام ہے۔ بنیادی بات جو آپ نے اسے کرنی ہے وہ تقریر نہیں کرنی، جیسے آنگن میں، گھر میں، دروازے پر، چوکی اور چارپائی پر بیٹھ کر کے اور چٹائی پر بیٹھ کر کے اپنے افراد خانہ سے بات کی جاتی ہے، گھر کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے،
اسی احساس کے ساتھ آپ سے کلام میں خیال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ تقریر منشا نہیں، گفتگو ہے، اور گفتگو میں سب لوگ شریک رہیں گے۔ ہمارے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ترقی کرنا ہے تو پڑھنا ہوگا، اور کوئی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے تو شاہراہ ترقی گویا میدان علم سے ہو کر کے گزر گیا۔ جو علم کا میدان ہے اسی سے ترقی کا راستہ نکلتا ہے۔ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، مان رہی ہے، اور سب لوگ اب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں کہ صاحب ان کو تعلیم حاصل کریں۔ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے بہت پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ علم و صلاحی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو انہوں نے بتاتے ہوئے اور نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ علم و صلاحی، آپ مدینۃ العلم تھے، حضرت علی اس کے دروازہ ہیں، اور حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ علم ہمارا ہتھیار ہے۔ سرور کونین نے یہ فرمایا کہ علم و صلاحی، علم ہمارا ہتھیار ہے۔ آج کی اس عہد میں ہم سنتے ہیں جب کہیں کہ نالج از پاور، تو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنے دن کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ نالج ایک پاور ہے، طاقت ہے۔ وہی بات جو صلاحی میں ہے اور ہتھیار ہے اور پاور ہے اور طاقت ہے، وہ سرور کونین نے اتنے دن پہلے حضرت علی سے فرمایا۔ پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو علم کی بنیاد پر لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں اور ترقی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور حضرت مولانا آفتاب غازی صاحب نے کسی موقع پر میری بات کی، اس کا حوالہ دیا، ہم نے عرض کیا تھا کہ آج انسان ترقی کرتے کرتے فضاؤں میں پرندوں کی طرح اڑنے لگا ہے اور سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے اور اس نے اتنی واقفیت حاصل کر لی ہے کہ گویا سمندر کو بھی مسخر کر دیا، اس نے فضاؤں کو بھی مسخر کر دیا۔ لیکن ان ساری ترقیوں کے باوجود ایک کام پوری دنیا کے سارے طبقے کا باقی ہے کہ شریف انسان کی طرح زمین پر چلنے کا سلیقہ ابھی اس میں نہیں آیا۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جنہوں نے علم میں اور دوسری چیزوں میں بہت ترقی کی، وہ بھی اس موضوع پر پریشان ہیں اور ٹینشن میں مبتلا ہے۔ وہ ساری ترقی کے باوجود ان کو ٹینشن کیوں ہے؟ آپ علم بھی 100% ہے، ان کا لٹریسی کا ریٹ کم نہیں ہے، 100% لٹریسی پائی جاتی ہے۔ تو اس کے باوجود، تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، ترقی یافتہ ہونے کے باوجود اور علم سے ان کو ساری ترقی مل گئی ہے، اس کے باوجود ان کو پوچھیے، ان سے پوچھے تو کہیں گے کہ بہت ٹینشن میں ہے، بہت تردد تفکر میں ہے اور ٹینشن میں پوری دنیا مبتلا ہے۔ تو گویا علم ترقی کی شاہراہ تو ضرور ہے اور ترقی یافتہ انسان ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ٹینشن کی دوری کے لیے ایک دوسرے کسی نالج کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، تبھی توازن بحال ہوگا، بیلنس بحال ہوگا، نہیں تو عدم توازن کا شکار رہے گا۔ اعلیٰ درجے کی تعلیم اس کو رہے گی لیکن اس کے پاس ٹینشن بھی رہے گی، الجھن بھی رہے گی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جیسے جسم کی ایک غذا ہے اور ساری غذا مٹی سے ملتی ہے جسم کو، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے، مٹی سے بنا ہے، اس لیے جتنا انفراسٹرکچر ہے، جتنی چیزیں ہیں، جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، سب کی سب انسان کے لیے مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو فرنیچر کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اس کے جسم کو، ساری کی ساری چیزیں مٹی سے فراہم ہوتی ہیں اور اسی سے بنتی ہیں۔ اس کی شکلیات الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو جسم کی غذا کا تو خیال ہم نے کیا ہے اور مٹی سے وہ تمام چیزیں ہم کو مل جا رہی ہیں، لیکن
इस तवाना जिस्म के अंदर से अगर रूह निकल जाए तो बहुत खूबसूरत जिस्म भी फौरन मिट्टी के हवाले किए जाने की फिक्र में उसके सबसे अजीज तरीन लोग ज़्यादा सरगर्म होते हैं और बेटा फ़ाल होता है कि अब जल्द से जल्द बाप को मिट्टी के हवाले करें। चीज़ें जिस्म को जो मुयस्सर हैं वो सब उसको मिल रही है, लेकिन देखने में बड़ा खूबसूरत जिस्म है, सिर्फ ज़रा सी रूह निकली तो बिल्कुल वो जिस्म बेकार है और आप मिट्टी के हवाले करें। देखने में लग रहा है कि वो आदमी बड़ा खूबसूरत है, सोया हुआ है और जर्रा बराबर नहीं लगता है कि दुनिया से चला गया, लेकिन मिट्टी के हवाले होना है। एक्टिव होते हैं लोग और उसको मिट्टी के हवाले करना चाहते हैं। क्या हुआ है कि जरा सी रूह उसके जिस्म से निकल गई है। जिस्म एक वही निज़ाम हमारी जिंदगी में आ गया है कि हमारी जिंदगी से जरा सा दीन निकल गया है, तो जरा से रूह से निकलने की वजह से सारा निज़ाम, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा ढांचा, तमाम चीज़ें सब कुछ देखने को है, लेकिन वो चीज़ जैसे वहाँ से निकल गई है तो बेकार है, वैसे ही अगर ये चीज़ यहाँ से निकल गई है तो हमारा सारा सिस्टम बेकार होकर के रह जाता है और टेंशन दूर होगा इसी रूहानी तालीम से और रूहानी निज़ाम से। नहीं तो तरक्की करके केरला के लोगों को देखिए 100% वहाँ लिटरेसी है, लेकिन फांसी का जो रेट है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केरला में। हमको सिर्फ इल्म की तरक्की पर निगाह नहीं रखनी है, उसको भी देखना है हमको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और कहाँ पर उसके मंफी असरात पड़ रहे हैं और कहाँ पर क्या दुश्वारी हो रही है। तो वो अगर नहीं होगा तो हमारी तालीमी तरक्की गोया बहुत ऊपर जा करके फिर वो नीचे चली आएगी और काम के हमारे नहीं करेगी। तो हमारे गौर व फिक्र का मौजू ये है कि हमको तालीम के मामले में तो आगे की तरफ बढ़ना है और तेज़ी से बढ़ना है, लेकिन ये याद रखना है कि जैसे जिस्म से ज़रा सी रूह निकली है तो जिस्म बेकार है, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम से अगर वो रूहानी और अखलाकी और मोरल वैल्यूज का हिस्सा निकल जाएगा तो ये सिस्टम पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। हम अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख देंगे और खराब कंप्यूटर की तरफ उठा करके फेंक देंगे कि ये लाइबिलिटी है और ये हमारे घर के नक्शे को खराब कर देगा, ये कंप्यूटर तो काम का है नहीं, तो डेकोरेशन के लिहाज से और घर की खूबसूरती के लिहाज से ये खराब है, इसको उठा के फेंक दिया जाए। और ओल्ड एज होम में लोग रख रहे हैं कि माँ बाप को खांसी हो, नज़ला हो, जुकाम हो, घर हमेशा छींक और खखारे की बुनियाद पर चलता रहे और इस तरह की आवाज़ आती रहे, उससे कहीं बेहतर है कि हॉस्पिटल में रहे, वो ओल्ड एज होम में रहे, जो पैसा होगा हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन घर हमारा पुरसुकून रहेगा। ये वो लोग सोच सकते हैं जो इल्म के लिहाज से तरक्की पर चले गए हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज उनके यहाँ नहीं है। और जिन लोगों के यहाँ मोरल वैल्यूज हैं वो ये सोचेंगे कि इनकी खांसी, इनका नज़ला, जुकाम, इनका पाँव दबाना, इनकी खिदमत करना, इनको गुस्ल दिलाना सब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि बचपन में हज़ारों दफ़ा इन्होंने हमने नहलाया है, तो आखिर हम क्यों नहीं नहलाएंगे इनको। जस्टिस आफ्ताब साहब के वालिद का इंतकाल हो गया, उन्होंने हमसे कहा कि हम चाहते ये हैं कि आपकी निगरानी में कोई गुस्ल करा दे, आपका क्या ख्याल है। तो हमने कहा कि हम निगरानी तो करेंगे, लेकिन इस बात ने आपको हज़ारों दफ़ा सैकड़ों दफ़ा वसूल दिया है, क्या ये मुनासिब नहीं है? क्या बाप आपसे रुखसत हो रहे हैं, एक दफ़ा आप भी वसूल दे दीजिए उनको और हम वहाँ मौजूद रहेंगे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, हम रहनुमाई करेंगे, अर्ज करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या ये मुनासिब नहीं है। वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं वसूल दिलाऊँ, लेकिन मैं जानता बिल्कुल नहीं हूँ, आप बताएंगे। उन्होंने वसूल दिलाया, कहा कि एम्बुलेंस ले आए वहाँ जाने के लिए। हमने कहा कि उनके कंधे पर कितना खेला है आपने, अब फिर वो आपको मैसर नहीं होने वाला, वो जा रहे हैं। तो मेरी राय ये है कि 1 किलोमीटर कब्रिस्तान है, इतनी दूर तक कुछ आप, कुछ हम, कुछ और लोग कांधे पर लेकर के चलें, आपको सुकून हो जाएगा अपनी ज़िंदगी के लिए कि जिस बात के कांधे पर हम खेला करते थे, आज हमने उनको अपने कांधे पर उठाया और पूरी ज़िंदगी आप राहत महसूस हो। उन्होंने उसको तस्लीम किया और वो गए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं हम सब लोग
کہ ایک طرف تو وہ ہوڑ ہے کہ تعلیم ہو تعلیم ہو تعلیم ہو تعلیم ہو، وہ ہوڑ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو ترقی کرنا ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں 1/3 ہم دنیا کی ترقی کے لیے مانگتے ہیں اور 2/3 ہم آخرت کی ترقی کے لیے مانگتے ہیں۔ دعا کو آپ 3 حصے میں بانٹ لیجئے اور دیکھ لیجئے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دوسرا حصہ دونوں آخرت کے لیے ہے اور ایک حصہ دنیا کے لیے۔ ہم کو تیار رہنا ہے کہ ہم دنیا میں بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ترقی یافتہ ملت کے افراد سمجھے جائیں اور ہم یقیناً فضاؤں میں اڑنے کے لائق ہوں، سمندروں میں چلنے کے لائق ہوں، آنکھ میں آنکھ ملا کر کے پوری دنیا سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہم ہوں، تو ہم کو اس حصے کو بہت روشن کرنا ہے۔ لیکن چونکہ اس مستقبل کے بعد ایک اور حقیقی مستقبل ہے ہمارے سامنے جس پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ پوری دنیا کی نگاہ صرف اسی مستقبل کو آخری مستقبل سمجھتی ہے، چونکہ ان کا ایمان و عقیدہ ادھر کی طرف کا نہیں، تو اس مستقبل کو وہ تابناک کر رہے ہیں، ہم کو بھی اس مستقبل کو تابناک کرنا ہے، ان سے چند قدم آگے بڑھ کر کے کامیاب ہو کر کے تابناک کرنا ہے، ہم کو بنانا ہے، اس مستقبل کو روشن بنانا ہے، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ ہماری گفتگو میں کہیں پہ ابہام نہیں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری گفتگو کی روح کو آپ ریسیو کیجیے۔ اگر کہیں پر مجھ سے بولنے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ صاحب نظر ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر آپ کی نگاہ و نظر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تعلیم میں بھی آپ کو ٹاپ پر ہونا چاہیے، آپ کو آگے ہونا چاہیے، بہت ترقی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے سوچیں آپ تو آپ کو جتنا پڑھنے کا وقت مالک نے دیا ہے، فجر کی نماز اور صبح صادق اور صبح کاذب اور فجر کے وقت سے کتنا برکت کا وقت ہے اور پھر عشاء کے بعد کا جو نظام ہے، تو جو اوقات کی تنظیم ہے اور جو وقت آپ کے پاس ہے اس کا یوٹیلائزیشن آپ کریں گے تو یقیناً اس سے 3 گنا زیادہ آپ آگے ہوں گے اس وجہ سے، اگر اس کا استعمال آپ کر لیں تو ان سے آپ کو آگے اس لائن میں بڑھنا ہے۔ لیکن آپ کے پاس حقیقت پسند نگاہ بھی ہے اور آخرت کو دیکھنے والی نگاہ بھی ہے، ان کا مستقبل وہیں جا کے ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا مستقبل تو یہ دنیا کا مستقبل ہے اور حقیقی مستقبل ہمارا آخرت کا مستقبل ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یہاں بھی تابناک ہونا ہے، روشن ہونا ہے ان کو، اور اس مستقبل کو بھی تابناک اور روشن بنانا ہے۔ یہ 2 چیلنج ہیں ہمارے سامنے، تو ہم کو اس کو بھی کامیاب کرنا ہے اور اس حصے کو بھی دیکھنا ہے۔ اس حصے کو نہ معلوم کیوں بہت وزنی، بہت بھاری سمجھ کر کے اور کچھ نصاب تعلیم اور کچھ نظام تعلیم اور کچھ جو تصور پیش کیا گیا ہم تمام لوگوں کے نزدیک، اتنا بوجھل بنا کر کے پیش کیا گیا کہ لگتا تھا کہ کئی ٹن ہے جو ہم سے اٹھ نہیں پائے۔ یہ قصور ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا اور ہم کو تجزیہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ہم بہت ادب کے ساتھ اپنی ان خامیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ کاش کہ اس نظام تعلیم کو شارٹ کٹ بنایا جاتا، بہت اپیلنگ، بہت کنونسنگ، بہت معلوماتی بنا کر کے پیش کیا جاتا تو یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ ہو یہ گیا کہ ملت کا ایک طبقہ ادھر چلا گیا، ملت کا دوسرا طبقہ ادھر چلا گیا اور دونوں میں خلیج ہو گئے۔ کاش کہ ان کے پاس یہ علم بھی ہوتا اور ادھر کا سرمایہ بھی ہوتا، اور ان کے پاس یہ علم ہوتا اور ادھر کا سرمایہ ہوتا، تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو ٹاپ پہ ہم کو رہنا ہے، لیکن اس نظام تعلیم سے بھی واقف رہنا ہے تاکہ میری زندگی میں سکون ہو سکے اور ہماری آخرت منور ہو سکے۔ اس لیے کہ ہم آئیڈیل ہیں، ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک آئیڈیالوجیکل کوئی کمیونٹی اگر ہے تو وہ اس ملت کے افراد ہیں۔ ہم نظریاتی امت ہیں، ہم کہیں جا کر کے گم ہو جائیں ایسا نہیں ہے، ہم کو دیکھ کر کے لوگ اپنا رخ متعین کریں گے اور ہماری روش پر لوگ چلیں گے اور ان کو کامیابی ہوگی۔ اور آج بھی پرانے لوگوں سے پوچھئے، غیر مسلموں سے پوچھئے، اور ہمارا پرانا معاشرہ جو تھا مسلمانوں کا، اس کی وہ تحسین کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو تھا مسلمانوں کا وہ بہت زبردست قسم کا تھا۔ آج بھی غیر مسلم بولتے ہیں کہ فجریں آئیں گے، یہ فجریں کیا ہے؟ فجر کے بعد جو آپ کا سفر ہوتا ہے وہ فجریں بول رہے ہیں جی، تو وہ آپ کی تہذیب کو اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو گفتگو کا حاصل میرے بھائی یہ کہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہم کو ٹاپ بننا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور دوسرا یہ
کہ ہم کو مورل ویلیوز کی قدر کرتے ہوئے، اخلاقی قدروں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے سماج میں ان خوبیوں کو بھی نافذ کرنا ہے، تاکہ ہمارا وجود اس کائنات کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے باعث رحمت ہو، اور ہمارا وجود باعث ٹینشن نہیں رہے کہ ہم ٹینشن کی وجہ ہوں، بلکہ دوسرے کے ٹینشن کو ہم دور کر سکتے ہوں۔ یہ کیفیت ہماری ہو، ہمارا ملنا جلنا ان سے ایسا ہو کہ ہم مسئلے کا حل بتا سکیں ان کو کہ دیکھیے آپ اپنا ٹینشن اس طرح سے دور کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ دور کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک چیلنج ہے، اس چیلنج میں صاحب نظر لوگوں کو کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر تسکین صاحب کی دلسوزی رہی ہے، کئی بار اس موضوع پر ہم سے بھی تبادلہ خیال ان کا ہوتا رہا ہے، اور یہ اپنی بساط بھر جہاں جہاں رہتے ہیں وہ وہاں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ساتھ ایک ویژن، ایک نظریے کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اپنی ملت کے افراد ان خطوط پر آگے بڑھیں۔ ہم کو دونوں کو بہت ہی ساتھ ساتھ لے کر کے ادھر کے علم کو، ادھر کے سرمایہ کو لے کر کے آگے کی طرف بڑھنے کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو تجویز رکھی گئی ہے یہ تجویز بہت مناسب ہے، اور جو سلیبس کا ہلکا سا ذکر کیا ہے وہ دل کو چھونے والا سلیبس ہے۔ دیکھیے موٹی مثال آپ لیجیے، اسلام نے ہر رات کوئی جلسہ متعین نہیں کیا ہے کہ مسلمانوں کو جلسے سے دین کی واقفیت متعین نہیں کیا ہے، ایک سسٹم متعین کیا ہے اسلام نے، جمعہ کا خطبہ۔ اب یہ جو جمعہ کے خطبے ہیں، یہ جتنا 52 خطبہ کتنا خطبہ ہوگا، 52 خطبہ ہوگا، پھر ملا کر کے دن وغیرہ کے جی یہ خطبہ ہوگا جی۔ اب بتائیے اسلام کا نظام اس میں ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات بھر جلسہ کرایا ہو اور پورے طور پر یہ ان کو اطمینان رہا ہو کہ ساری کی ساری شریعت منتقل کر دیں، شریعت کو منتقل کرنے کی خواہش تو سب سے زیادہ آپ کو ہوگی، فطری طور پر ہوگی، لیکن حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ رات رات بھر کے جلسہ ہوگا۔ عشاء کے بعد حضرات جنات کو آپ نے خطاب کیا ہے کئی دفعہ جی، اور کبھی جلسہ ہو گیا ہو، فجر کی نماز اذان کے وقت تک جلسہ چلا ہو، وہ عہد نبوی سے ثابت نہیں، تو حضور نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو اور جمعہ کا خطبہ جو ہمارے یہاں کا ہے، گویا جمعہ کا خطبہ اس بات کی علامت ہے کہ ہوم ورک کر کے، پوری تیاری کر کے، اگر اتنے خطبے سال بھر میں دے دیے گئے اور لوگوں نے باوضو اور یکسوئی کے ساتھ 20 منٹ اور 30 منٹ پوری توجہ سے اس کو سن لیا اور اس موقع کی گفتگو کو سن لیا، تو گویا ضروری دینیات ان کو معلوم ہو جائے گی اور زندگی گزارنے کا سلیقہ ان کو آ جائے گا۔ اس نقش پر مولانا نے جو نصاب ترتیب دیا ہے کہ صاحب ہم ہفتے میں یہ بتائیں گے، ہم ہفتے میں یہ بتائیں گے، تو اس میں ہوم ورک کر کے جو بات بتائیں گے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے 3 مہینے کی تعلیم ایک دن کے سبق میں وہ ہو جائے، اور بنیادی ضرورت چیز آدمی کو معلوم ہے، اور معلوم ہو کر کے آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ کیسے کیا؟ تو ہمارے عرض کرنے کا منشا یہ کہ اس رفتار میں ہم لوگوں کو ساتھ ساتھ دینا ہے، اور اس رفتار میں جو دنیاوی تعلیم ہے، اصلی تعلیم، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کو دست و بازو بننا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی شمولیت بھی اس میں رکھنی ہے۔ اور اس بات کو کہنے میں ہم تنہا نہیں، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن UGC جو پورے ہندوستان کی یونیورسٹیوں کو چلاتی ہے اور سب کو پیسہ دیتی ہے، UGC کے ذریعے فنڈنگ ہوتی ہے، اسی سے پیسہ اس کا کہنا یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ملک نے ترقی کیا ہے لیکن مورل ویلیوز کو دیا ہے، اخلاقی قدریں ہمارے یہاں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اس کا خود کہنا ہے، اعتراف ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ اپنی ملت کو ہم کچھ بہتر بنا سکیں گے، بلکہ ملک میں جو گرتا ہوا گراف ہے اخلاقیات کا، مورل ویلیوز کا، اس کو بھی سنبھالنے کا ہم کام کریں گے۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب سے پوچھا تھا راجو گاندھی نے کہ حضرت یہ جو مدرسے سب ہیں، یہ مدرسے سب کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس سے کیا ملک کو فائدہ ہوگا؟ تب مولانا علی اللہ صاحب نے جواب میں کہا کہ وہ اس ملک کو اچھا شہری اور ایماندار شہری دینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو اس ملک میں ایماندار لوگوں کی ضرورت نہیں؟ ضرورت ہے۔ تو گویا یہ جو کوالٹی ہے وہ کوالٹی ہم دے رہے ہیں، تو ادھر کے اس نظام تعلیم کی ایڈوکیسی کرنے کہیں جھگڑا نہیں کرتا۔ عام طور سے گاڑی واڑی دیکھتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم کے یہ لوگ مخالف ہیں۔ نہیں، ان کو بتا دیجئے کہ مخالف نہیں جی،
ہم لوگ تو اس کے سپورٹر ہیں، بالکل وہ سب ہونا چاہیے ایک دم ٹھیک ٹھاک، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس تعلیم کو بھی کرنا ہے، ہم کو اس پر غور کرنا ہے کہ آج بدی منظم ہے، نیکی میں انتشار ہے، آج بدی منظم ہے، نیکی میں انتشار ہے۔ پچھلے دنوں بی جے پی کی حکومت 36 پارٹیاں ملا کر کے وہ حکومت کر رہی تھیں، نہ ان کا آخرت پر یقین ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے ان کے پاس کامن جس کی وجہ سے سب لوگ متفق ہوں۔ ایک چیز کامن ہے کہ مسلمانوں کو حکومت کرنا۔ یہ جتنے عالم اسلام کے ممالک کہلاتے ہیں، مسلم ممالک کہلاتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، سب کے حکمراں کو دیکھیے گا تو اس علم کی چوٹی پر وہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس علم سے بالکل ناواقف ہے۔ ان ممالک کے زوال کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس علم کو کی چوٹی پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بڑے ماہر ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ادھر کی کوئی شدھ بدھ ان کو بالکل نہیں ہے، اور وہ مسلم ممالک کہلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلم ممالک مطلوبہ کردار پیش نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ کردار ان کے ذریعے سے سامنے نہیں آتے۔ ان کی جو شادیات ہو رہی ہیں ان کے محل میں اور ان کے حرم سرا میں کہاں کی خواتین موجود ہیں، جس کو ہم مسلم ممالک کہتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ 57-58 مسلم ممالک ہمارے۔ کاش کہ اگر ان کے پاس اس علم کے ساتھ ساتھ یہ سرمایہ بھی ہوتا اور مسلم ممالک کے معنی مطلب کو وہ سمجھتے تو کیا سے کیا صورتحال ہو جاتی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترقی کے اس مقام پر پہنچنے کے باوجود ہماری شبیہ پوری دنیا میں عجیب قسم کی بنی ہوئی اور مطلوبہ کردار ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہم کو اس جوہری حصے کو اس میں شامل کرنا ہے، اور بدی منظم ہے نیکی میں تنظیم پیدا کرنا، اور نیکی کی تنظیم کی صورت یہ ہے کہ جب یہ کوئی کام ملت کے لیے بہتر لے کر کے اٹھیں، جب یہ کوئی کام لے کے اٹھیں تو مورل سپورٹ، اخلاقی تعاون، ان کے پیٹھ پہ کھڑا ہو جانا ہے۔ ہم کو کس نے روکا ہے کہ ہم اچھے کاموں کو تعاون نہیں کر سکیں؟ ہم کو کس نے روکا ہے اگر کوئی بدبو پھیلا رہا ہے تو ہم خوشبو نہیں پھیلائیں گے؟ بھائی ان کا کام ہے بدبو پھیلانا، ہمارا کام ہے خوشبو پھیلانا، ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو کام کرنے والے ہم مزاج لوگ ہیں ان کے ساتھ ارتباط، مضبوطی کے ساتھ ارتباط، کہیں پہ کوئی بات ہو رہی ہو آپ کی زبان خاموش نہیں رہے، آپ دفاع کریں۔ ایک صحیح کام ہو رہا ہے، ایک اچھا کام ہو رہا ہے، اس میں مورل سپورٹ آپ کا ملنا چاہیے۔ تو پیسہ کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ فلانی جگہ جو قوالی ہوئی تو اس میں کتنا پیسہ خرچہ ہوا، اس کا حساب کتاب دیجیے۔ کہاں سے پیسہ آیا اس کا حساب کتاب دیجیے، ہم بھی بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں سے خرچ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ ناچ گانے میں، قوالیوں میں، اور جو شادیات میں 8 لاکھ کا پنڈال بن رہا ہے وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ مسلمان بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں آگے حضرت لگاتے ہیں، پیچھے حضرت لگاتے ہیں، سترک ہو جاتے ہیں کہ ضرور بیچ میں کوئی ایسی بات یہ پاس کروانا چاہتے ہیں ہم سے۔ پہلے ہماری نفس کو خوراک دے دی انہوں نے، اب بیچ میں پاس کروانا چاہتے ہیں کہ اگر کھانسی بھی ہوگی تو کہیں گے ہاں اس کا معنی مطلب ہو جائے کہ حضور مسلمان معاشی طور پر تو بہت دبتا جا رہا ہے، سود اگر الاؤ ہو جائے، ہندوستان کا سود علی بینک والا وہ سود نہیں ہے حضور، یہ تو دوسرے قسم کا سود ہے، اگر اس کو الاؤ کر دیں آپ لوگ تو کوئی دشواری نہیں، مسلمانوں کی معاشی حیثیت ذرا مستحکم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ اس پر مفتی صاحب تو غور کریں گے، لیکن آپ کو یہ بتائیے کہ یہ 8 لاکھ کا پنڈال شادی میں لگا ہے، معاشی پسماندگی اس کی وجہ سے ہے، سود کی وجہ سے؟ وہ 8 لاکھ اگر بچ جائے گا جی تو آپ کی شرح ذرا سا اونچی ہوگی، مستحکم ہوگی۔ تو جہاں جہاں خرچ کر رہے ہیں اس کو تو ذرا سا کنٹرول کیجیے، بیٹا جو خرچ کر رہے ہیں اس کو جائز کرنے کی پھیری میں لگے ہوئے ہیں آپ، اور اس ناجائز کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کو روکیے گا تو خود بخود معاشی طور پر ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے ہم سے پتلا پوچھا کہ صاحب جو دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، کس نہج پہ سوچ رہا ہے، وہ بھی ہم کو واقف ہونا چاہیے کہ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی رقم ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب تو ہم آپ کو دے دیتے، لیکن ہم کو ایک بات معلوم کرنا ہے کہ بھائی 2.5% زکوٰۃ لے لیے، 97.5% کا کیا مصرف آپ لیجیے گا، یہ اگر آپ ہم کو کہہ دیجیے گا تو ہم کو جواب دینے میں سہولت ہے۔ تو یہ ڈائیورشن ہو رہا ہے، ہماری عقل نے اگر ترقی کی ہے تو ہم ڈائیورشن اور تعویلات
اور کسی چیز کو ادھر سے ادھر نکال کر کے نالی نکال کر کے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ذکاوت ہو گئی. وہ پنڈال نہیں ختم ہو رہا ہے. اور یہ جو شکوہ شکایت کا انداز ابھی سامنے آیا وہ اس لیے سامنے آیا کہ ہم کو اور آپ کو سب لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا کہ سماج میں طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی غلط فہمی، تو ایک ٹیم ایسی تیار ہو جو بلا شکوہ سے بلند ہو کر کے اپنے سماج کی حفاظت کرے، ان پر ہنسنے اور طنز و تعریض کے بجائے محبت کے ساتھ ان کو سمیٹنے کی کوشش کرے، کان میں ان کے کچھ کہا کر کے سماجی ان کی عزت بحال رکھتے ہوئے کان میں کہہ کر کے ان کو سنبھالنے کی کوشش کرے. یہ کام ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے کرنے کا ہے. اور ٹیم سے جڑے رہیے. بہت شارٹ نوٹس پر اتنے صاحب رائے لوگوں کا اجتماع اور سوچنے سمجھنے والے دماغ کا اجتماع اتنی شارٹ نوٹس پہ یہ فعال نیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل کی کامیابی کی علامت ہے. میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر امید ہیں کہ آپ حضرات کی توانائی اور آپ حضرات کی صحت مندی اور فکر و خیال کی بلندی، ان تمام چیزوں سے ایک نیا راستہ انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا. اور آپس میں بدگمانیوں کو دور رکھیے گا. 98% بدگمانیاں ہوتی ہیں سماج میں، 2% اس کا بھی امکان ہے کہ کسی کو غلطی ہوگی. تو کسی کے بارے میں کچھ سوچیے، سنیے، تو ان سے پوچھ لیجیے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا، آپ نے یہ کہا، تو غلط فہمی ہوگی. وہ کہیں گے ہم نے بھائی ایسے نے ایسے کہا تھا، آپ غلط خبر پہنچی، صاف ہو جائے گا معاملہ. اور 2% اس کا بھی امکان ہے کہ واقعی ان سے غلطی ہوگی، تو وہ کہیں گے بھائی ان سے معاف کر دیجیے، ان سے غلطی ہوگی، آپ تو چپ ہو گئے، ان سے ہم کو نہیں بولنا چاہیے، یہ بات ہم بول گئے. تو یا تو معافی کی شکل میں یا غلط فہمی کے ازالے کی شکل میں وہ بات ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سیسا پلائی دیوار کی طرف کام کیا جائے. ہم نے یہ ساری باتیں گھر میں بیٹھ کر کے جو بات کی جاتی ہے اس طرح کی ہے. کہیں پر کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو 100 بار معذرت اور معافی، لیکن ہم بہت ادب کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ٹیم کو لے کر کے چلیے. اور مولانا جو کام کر رہے ہیں، تسکین صاحب جو کام کر رہے ہیں، مولانا جہاں کام کر رہے ہیں، مورل سپورٹ، اخلاقی کام ہے، تاکہ اور غلطی ہو تو کام میں اس کی بھی نشاندہی، تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو اور صحت مند ہو کر تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک کھیپ نکلے گی، آگے بڑھے گی اور کچھ نہ کچھ کام آگے بڑھ سکے گا. ہم کو بقدر ضرورت بولنا ہے، بوقت ضرورت بولنا ہے، ریزرو رہنا ہے اور لوز ٹاک نہیں کرنا ہے. ایک بیچ کا طبقہ ایسا حساس ہونا چاہیے کہ جو اس انداز میں آگے بڑھ سکے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ بھائیوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملا، تبادلہ خیال ہوا اور آپ سب لوگوں کی پیشانی بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روشن مستقبل کی طرف آپ سب لوگ آگے بڑھیں گے اور کچھ نہ کچھ کام ہوگا. اور کام تو ہمارا فائدے سے خالی نہیں ہے، اجر آخرت کی امید پر کام کرنا، اس لیے نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.